فضل ماہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف. ارے ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا, ابو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا, راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا, نام ہی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق نبيه الأمين المتين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. حاضرین بزم رسول اور منبر نور پر جلوہ فرما اس مدنی نور کے نور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بالخصوص آج کی اس بزم کے دولہا اور اس کے سرنامہ اشرف الاشراف, انتخاب محدث اعظم, جگر گوشے محدث اعظم, نور دیدہ محدث اعظم, فیضان محدث اعظم, عطائے محدث اعظم, عنایت محدث اعظم, نوازش محدث اعظم, فرزند محدث اعظم, تبسم محدث اعظم, جانشین محدث اعظم, رئیس المحققین, عمدۃ المدققین, سند المفسرین, والد بزرگوار حضرت العلام الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کی چھوچھوی مد ظلہ العالی والنورانی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا, نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا, ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا, صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا, صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. سیدی کونین سلطان جہاں, سیدی کونین سلطان جہاں, ظل یزداں شاہدیں عرش آستاں, ظل یزداں شاہدیں عرش آستاں, کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جاں, کل سے اعلیٰ کل سے اولیٰ کل کی جاں, کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان, کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان. دل کشا دلکش دلارا دل ستاں, دل کشا دلکش دلارا دل ستاں, کان جاں و جان جاں و شان شان, کان جاں و جان جاں و شان شان. ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا, ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا, ہر اشارت دل نشیں و دل نشاں, ہر اشارت دل نشیں و دل نشاں. دل دے دل کو جان
جاں کو نور دے، دل دے دل کو جان، جاں کو نور دے، اے جہانے جان والے جانے جہاں، اے جہانے جان والے جانے جہاں، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور، روح دے اور روح کو راہ جنا، روح دے اور روح کو راہ جنا، اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے، اللہ اللہ یاس اور ایسی آس سے، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں، اور یہ حضرت یہ در یہ آستاں، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں، ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں، تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو، تو نہ تھا کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو، کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں، گر تو نہ ہو کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں، اللہ اللہ یاس تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو داتا اور اوروں سے رجا، تو ہو آقا اور یاد دیگراں، تو ہو آقا اور یاد دیگراں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد معدن الجود والکرم، وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک آپ کے لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں، پیروی میں بہتری ہے۔ یہاں بات ہے اطاعت کی۔ کوئی کسی کی اطاعت کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا کوئی ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کچھ ہے جو سبب بنتا ہے اطاعت کا، کچھ ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی فالوئنگ کرتا ہے۔ دوستوں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ کچھ محبت ہے، یعنی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں عقیدت کے اعتبار سے تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے عقیدت کے اعتبار سے تو وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاذ سے محبت کرتا ہے عقیدت کے اعتبار سے تو وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے عقیدت کے اعتبار سے تو وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک چھوٹا اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے عقیدت کے اعتبار سے، عقیدتاً، تو وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے عقیدت کے اعتبار سے۔ اچھا، کوئی کسی سے محبت کیسے کرتا ہے؟ کیا ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے؟ کوئی ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم محبت کرنے لگتے ہیں؟ نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہے۔
یعنی کچھ ہے جو سبب بنتا ہے محبت کا، جس کی وجہ سے ہم ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، کچھ ہے. تو غور کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی کی اچھی سیرت کا جاننا ہے. یعنی جب ہمارے سامنے کسی کی اچھی سیرت آتی ہے، جب ہمیں کسی کی اچھی سیرتوں کا علم ہوتا ہے، اچھائیوں کا علم ہوتا ہے، صفات کا علم ہوتا ہے، تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس وقت جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں عقیدت کے اعتبار سے، اور ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس وقت جب ہمارے سامنے کسی کی اچھی صفات آتی ہیں، ہمیں کسی کی اچھی صفات کا علم ہوتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب محبت ہوتی ہے تو وہیں سے اطاعت شروع ہوتی ہے، اور جب اطاعت ہوتی ہے تو ہم راہ حق کو پا لیتے ہیں. تو دوستوں، بلا تمثیل ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت کے اعتبار سے. ہم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں ان کی اچھی صفات بتائی گئی ہیں. تو آئیے اپنے حقیر اور ناقص انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں. دوستوں، اس دنیا میں پڑھنے اور پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک میتھڈ ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ سکھانا چاہتا ہوں، تو اس کا دار و مدار میرے علم پر ہے. جتنا زیادہ مجھے نالج ہوگی، جتنا زیادہ گہرا میرا علم ہوگا، اتنے ہی اچھے انداز میں وہ بات آپ کو بتا سکوں گا، آپ کو سمجھا سکوں گا، اور آپ کو وہ بات اتنی ہی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو دوستوں، یہاں بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی. ان کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو کیا بتاؤں، اور آپ سنیں تو کیا سنیں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ میری حقیقت، آقا کیا فرما رہے ہیں، غور کریں گے، میری حقیقت میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو دوستوں، میں نے غور کیا کہ خدا کے سوا کون؟ پتہ چلا انبیاء خدا کے سوا، رسول خدا کے سوا، صحابہ خدا کے سوا، تابعین خدا کے سوا، تبع تابعین خدا کے سوا، اولیاء اللہ خدا کے سوا. تو دوستوں، آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی صحابی جانتا ہے، نہ کوئی تابعی جانتا ہے، نہ کوئی تبع تابعی جانتا ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ جانتا ہے. تو دوستوں، یہ تو حال ان کا ہے جنہیں رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، جنہیں رسول کے ساتھ چلنے کا موقع ملا، جنہیں رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، جنہیں رسول سے باتیں سیکھنے کا موقع ملا. یہ تو ان کا حال ہے کہ جب وہ کچھ نہ سمجھ سکے تو آج یہ تو ان کا حال ہے کہ جنہیں رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، جب وہ کچھ نہ سمجھ سکے تو آج کا یہ چھوٹے پیجامے والا اور لمبے کرتے والا دو ٹانگ کا جانور یہ کیسے سمجھ گیا؟ یہ جانور بولتا ہے کہ نبی کی سیرت جاننی ہے، آئیے میں بتاتا ہوں. ہمارے نبی تو ایسے تھے جو کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے،
ہمارے نبی تو وہ تھے جو ماں باپ کی عزت کرتے تھے، ہمارے نبی تو وہ تھے جو بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، ہمارے نبی، یہ سب وہ بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے نبی تو وہ تھے جو گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے تھے، ان کی خاطرداری کرتے تھے، ہمارے نبی تو وہ تھے جو اپنی تمام زوجہ کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، ہمارے نبی تو وہ تھے جو خونی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرتے تھے، ہمارے نبی تو وہ تھے جو حق حلال کا رزق کھاتے تھے، کماتے تھے۔ تو میں نے غور کیا کہ دوستوں، کیا یہ میرے نبی کی سیرت ہے؟ نہیں دوستوں، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ تو ایک اچھے انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک اچھے انسان کی سیرت ہے۔ دوستوں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو ایسی باتیں ذکر کریں جو کسی عام انسان تو عام انسان، دوسرے کسی نبی اور رسول میں بھی وہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ میرے نبی کی سیرت ہے، ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانا یہ میرے نبی کی سیرت ہے، کہکشاؤں سے گزرنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے، ایک ہی پل میں سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر اپنے محبوب رب سے ملاقات کر کے واپس آنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر اس کثرت سے نعرہ نہ لگائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کتاب سمجھنے والا ہے، نعرے بازی والا نہیں ہے۔ جی، حضور غازی دورہ نے بجا فرمایا۔ تو کہکشاؤں سے گزرنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے، قیامت سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نبی کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے آنے جانے کا ذکر نہ کریں، ضرور کریں۔ اگر ہم ان کا ذکر نہیں کریں، آپ ان سب چیزوں کا ذکر ضرور کریں، لیکن ان کے ساتھ نبی کے معجزات کا بھی ذکر کریے۔ اگر ہم نبی کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سونے کے وقت کی دعا کیا ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سونے کے آداب کیا ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ سو کر اٹھنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ گھر آئے ہوئے مہمان کی ضیافت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے یا ان کے ساتھ بے عزتی سے پیش آنا چاہیے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے یا ان پر ظلم کرنا چاہیے؟ تو دوستوں، آپ نبی کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا ذکر کریے، ضرور کریے، لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ نبی کے معجزات کا بھی ذکر کریے، انہیں فراموش مت کریے۔ دوستوں، یہ تو ہم نے اپنے حقیر اور نادان انداز میں صفات رسول جاننے کی کوشش کی، آئیے اب اپنے بزرگوں کے انداز میں صفات رسول جاننے کی کوشش کریں۔ میں نے
عالم تصور میں سوال کیا. تصوف مت سمجھ لیجئے گا, عالم تصوف میں سوال نہیں کیا میں نے, عالم تصور میں سوال کیا. تو میں نے عالم تصور میں سوال کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو کیسے کریں. فرماتے ہیں کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ وہ محمد جن کے وجود کے صدقے وجود کائنات ہے. تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ وہ محمد جن کے جلووں کی جھلک سے آفتاب کو نور و ضیاء کی بھیک ملی. ارے تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ وہ محمد جن کی آنکھوں کی چمک سے ماہ و نجوم کو روشنی کی خیرات ملی. ارے تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ وہ محمد جن کے لیے کائنات سجائی گئی, عروس ہستی کے کاکلو گیسو سنوارے گئے. ارے تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ وہ محمد جو زینت عرش, رونق فرش, حسن کائنات اور زیبائش ارض و سماوات ہیں. میں نے عرض کی جی حضور وہی محمد. آگے فرماتے ہیں ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے لبھائے ناز گلے قدس کی پتیوں کی نزاکت سے بھی فزو تر ہیں. ارے تو کس محمد کی بات ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے عارض تاباں کی چمک دمک سے چاند کو چاندنی اور ستاروں کو جھلملاہٹ نصیب ہوئی. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے دہنے ناز سے وحی الہی کے نغمے سنائی دیتے. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کی تبسم ریزی نے غنچوں کو چٹکنے کا شعور میسر کیا. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کی مسکراہٹ نے پزمردہ کلیوں کو مزدے جافزہ سنا دیا. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کی لب کشائی نے صحرا کو گلستہ بنا دیا. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے دندان پاک کی چمک نے تاریکیوں کو کافور کر کے رات میں دن کا اجالا کر دیا اور موتیوں کو چمکنے کا ہنر عطا کیا. میں نے عرض کیا جی حضور وہی محمد. آگے فرماتے ہیں ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن ارے تو آگے فرماتے ہیں ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے دندان پاک کی چمک نے تاریکیوں کو کافور کر کے رات میں دن کا اجالا کر دیا. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ جن کے جسم عطہر کی عطر بیزی نے بھٹکے ہوں کو جن کے جسم عطہر کی عطر بیزی بھٹکے ہوں کے لیے رہبر و رہنما بنی. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے قدم ناز کے نقوش سے منزل مقصود کا پتہ ملے. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کے تلووں کا دھون آب حیات کہلائے, جن کی آبرو کا اتارن آبرو فلک بن جائے. میں نے عرض کیا جی حضور وہی محمد. آگے فرماتے ہیں ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جو مقصود کائنات, اصل کائنات, فخر کائنات, حسن کائنات, جمال کائنات, آیت کائنات, باعث کائنات, علت کائنات, سبب کائنات, بنائے کائنات, روح کائنات, حسن کائنات, جمال کائنات اور رحمت کائنات ہیں. میں نے عرض کیا جی حضور وہی محمد. آگے فرماتے ہیں ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد کی باد نسیم جن کے لیے صلو علیہ وآلہ کا حسین ترانہ سناتی ہے. انسانیت جن کے دم قدم سے بارونق و پرنور ہے. آدمیت جن کے صدقے ذیشان ہے. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جن کی رحمت ایسی کہ ماں کی ممتا شرمائے, الفت و پیار اور شفقت و محبت ایسی کہ باپ کی شفقت بھی جس کے سامنے لجا کھائے. ارے تو کس محمد کی بات کرتا ہے؟ وہ محمد جو رحمت کی جان اور مرکز ایمان ہے, وجہ تخلیق مکین و مکان ہے, لعل رشد و ہدایت کی کان ہے اور تفسیر روح البیان ہے. میں نے عرض کیا جی حضور وہی محمد. اخیر میں آگے فرماتے ہیں ارے تو مجھ سے کس محمد کی حقیقت و منزلت جاننے آیا ہے؟ ارے تو مجھ سے کس محمد کی حمد و ثنا کروانا چاہتا ہے؟ کیا وہی محمد جن کی حقیقت و منزلت بتاتے بتاتے, کیا وہی محمد جن کی حمد و ثنا کرتے کرتے لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے, حتیٰ کہ مفسرین
خاموش ہو گئے، محدثین کی قلمیں ٹوٹ گئیں، شعراء دست بستہ ہو گئے، عتبہ نے اپنی درماندگی کا اعتراف کر دیا اور سب بیک زباں ہو کر یوں بول پڑے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دوستوں، یہ ہم نے اپنے حقیر اور ناقص نادان انداز میں صفات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاننے کی کوشش کی، جانے نہیں ہے، کوشش کی ہے۔ دوستوں، جب کسی کے سامنے یا آپ کے سامنے کسی کی اتنی ساری اچھائیاں، خوب ساری اچھائیاں آ جائیں تو یہیں سے دروازہ کھلتا ہے محبت کا، یہیں سے شروعات ہوتی ہے محبت کی۔ تو اب جب ہم نے اپنے انداز میں سیرت مصطفیٰ جاننے کی کوشش کی تو آئیے اب حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاننے کی کوشش کریں۔ رسول کی محبت کے سلسلے میں علماء کے چند قول ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی محبت یہی آپ کی اتباع ہے، بعض یہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اپنی جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فنا کر دینا، ان پر جانثار کر دینا، یہ نبی کی محبت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث پر عمل کرنا اور نبی کی اور حدیث رسول پر عمل کرنا اور حدیث رسول کی مخالفت سے ڈرنا، یہ محبت ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں ہم ایک حدیث شریف جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے دل میں صرف میری ہی محبت ہے یا میرے سوا کی بھی محبت ہے؟ یعنی تم صرف مجھ سے ہی محبت کرتے ہو یا میرے علاوہ کے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آقا، میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے، جان کی بھی محبت ہے، مال کی بھی محبت ہے اور اہل و عیال کی بھی محبت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہٹا لیا۔ آقا نے دوبارہ سوال فرمایا، دوبارہ پوچھا کہ اے عمر، اب کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ آقا، اب میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور جان کی محبت ہے، اس کے علاوہ دوسری محبت ختم ہو چکی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہٹا لیا۔ پوچھا، اے عمر، اب کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میرے دل میں صرف اور صرف آپ کی محبت ہے، میرے دل کے گوشے گوشے میں آپ کی محبت بس گئی ہے یا رسول اللہ اس وقت۔ تو دوستوں ہمیں نبی سے اس طرح ہمیں نبی کی محبت کو اس طرح اپنے دل میں بسانا چاہیے کہ دوسرے کسی کی محبت اس سے نہ بڑھ جائے، اس سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، کیا ایک بات ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ کیا وہ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا، معاذ اللہ، اس سے بھی زیادہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے؟ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے، کیا وہ باپ جو اس دنیا میں ہمارے وجود کا سبب بنا، اس سے بھی زیادہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے؟ کیا وہ بھائی بہن جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، ان سے بھی زیادہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار، قرابت دار،
جن سے ہم ملتے جلتے رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے. تو دوستوں آئیے اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کچھ تحفہ دے، ایک بار دے، 2 بار دے، تو دھیرے دھیرے آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس دینے والے سے، اگرچہ اس کا دیا ہوا تحفہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے. یعنی کسی نے ہمیں تحفہ دیا 1 بار 2 بار تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا دیا ہوا وہ تحفہ ختم ہو جانے والا ہے تب بھی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہمیں تحفہ دیا ہے. مثلا کسی نے آپ کو مٹھائی کا ایک ڈبہ دیا، وہ کتنے دن چلے گا؟ 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ یا 10 روز. 1 بار دے، 2 بار دے تو آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنے گی، آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، اگرچہ اس کا دیا ہوا تحفہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور کوئی آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا دے تو بھی آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہ ہو تب بھی. تو دوستوں پتہ کیا چلا کہ دنیاوی زندگی میں اگر کوئی ہمیں تحفے تحائف دیتا ہے تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کا دیا ہوا تحفہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ہمیں کسی مصیبت سے نجات دلاتا ہے تو بھی ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اگرچہ وہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو دوستوں کیا کہنا ہے، کیا خیال ہے آپ کا اس محسن کے بارے میں جو محسن ہمیں ایسی نعمت دے گا جو نعمت کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، یعنی جنت کی نعمت؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا بولتے ہیں آپ اس محسن کے بارے میں جو محسن ہمیں ایسے عذاب سے نجات دلائے گا جو عذاب کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، یعنی جہنم کا عذاب؟ تو دوستوں جو ہمارے لیے اتنا بڑا محسن ہو، جو ہمارا اتنا بڑا محسن ہو، جو ہم سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہو، تو دوستوں ہمیں اس سے اپنے ماں باپ بھائی بہن سے زیادہ بڑھ کر محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے. دوستوں یہ ہم نے اپنے انداز میں حب رسول جاننے کی کوشش کی. اب جب ہمارے اوپر کسی کی اچھائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہیں سے دروازہ کھلتا ہے محبت کا، اور جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہیں سے ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے اطاعت کا. تو جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہمیں راہ حق نصیب ہوگا، ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے. اطاعت رسول کو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میری تقریر یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں جیسا کہ فاضل بغداد برادر اکبر نائب سجادہ نشین حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اور سجادہ نشین حضور امیر ملت علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا اشرفی چینل کے بارے میں. دوستوں یہ سنیت کا ایک بڑا ہتھیار ہے، ہماری طرف سے پیغام کا ایک آسان ذریعہ ہے، اور بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، صوبائی سطح پر یہ پھیل چکا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے گاؤں کے سطح پر یہ پھیل چکا ہے، اور انشاءاللہ صوبائی سطح پر بھی یہ پھیلنے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ اشرفی چینل میں دامے درمے قدمے سخنے جڑنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.